السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ میرے تمام ویورز اور سبسکرائبرز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج کے ویڈیو بیان کا موضوع ہے والدین کی خدمت اور ان کا مقام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ویورز سے التجا کرتا ہوں کہ ہدایات اسلامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے والدین کی خدمت اور ان کا عظیم مقام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس آیت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ میرے عزیزو، انسان دنیا میں جتنا بھی کامیابیاں حاصل کر لے، اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو اس کی کامیابی ادھوری ہے۔ والدین وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی خوشیاں قربان کر کے ہماری پرورش کی۔ ماں نے 9 ماہ تک اپنے وجود میں ہمیں اٹھائے رکھا، تکلیفیں برداشت کی، راتوں کی نیندیں قربان کی۔ جب ہم بیمار ہوتے تھے تو ماں خود جاگتی تھی اور ہمیں سلاتی تھی۔ باپ دن بھر محنت کرتا تھا تاکہ ہمارے لیے رزق کا انتظام کر سکے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور انسان کو اپنے والدین کے بارے میں تاکید کی۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر پیٹ میں رکھا۔ یہ ماں کی عظمت بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا حق کتنی عظمت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، والدین کی خدمت صرف ان کے لیے کھانا لانے یا مالی مدد کرنے کا نام نہیں، بلکہ ان سے محبت، ادب اور احترام سے پیش آنا بھی خدمت ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ تو نرم لہجے میں بات کرتے ہیں، لیکن والدین کے سامنے آواز بلند کر لیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان سے اف تک نہ کہو۔ غور کیجئے، اگر اف کہنے سے منع کیا گیا ہے تو بدتمیزی، جھگڑا اور دل دکھانا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں۔ میرے عزیزو، والدین کی خدمت دنیا میں بھی برکت لاتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بہت سے لوگ رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی اور زندگی میں سکون چاہتے ہیں،
انہیں چاہیے کہ والدین کی خدمت کریں اور ان کی دعائیں حاصل کریں۔ والدین کی دعا ایسی نعمت ہے جو تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ آج اگر کسی کے والدین زندہ ہیں تو وہ بہت خوش نصیب ہے۔ ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے دل کو خوش کریں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ مایوس نہ ہوں، ان کے لیے دعا کریں، صدقہ کریں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں اور ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ یہ بھی والدین کے ساتھ نیکی میں شامل ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیں، دنیا میں ہر رشتہ کسی نہ کسی غرض سے جڑا ہوتا ہے، لیکن والدین کی محبت بے غرض ہوتی ہے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اولاد کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ آج عہد کریں کہ ہم اپنے والدین کا ادب کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے اور کبھی ان کا دل نہیں دکھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کو اپنا شعار بنانے کی توفیق دے، اور اگر ہمارے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ویورز، آج کا ویڈیو بیان کیسا لگا اس کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔